یہ سبق نمبر 3 ہے. آواز مائک میوٹ ہو گیا تھا. سبق نمبر 3 ہے آپ کے سامنے. اس سبق میں آپ ضمائر متصلہ پڑھیں گے. ضمائر متصلہ کا مطلب اٹیچڈ پروناؤنس. اٹیچڈ پروناؤن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مل کر آنے والی ضمیریں، یعنی یہ وہ ضمائر ہیں جو الگ نہیں آئیں گے بلکہ کسی نہ کسی لفظ کے ساتھ مل کر، کسی نہ کسی اسم کے ساتھ یا کسی نہ کسی فعل کے ساتھ مل کر یہ استعمال ہوتے ہیں. الگ یہ استعمال نہیں ہوتے. اب ہم سب سے پہلے اس کے بھی مذکر اور مؤنث دونوں ضمائر ہوتے ہیں. اب ہم سب سے پہلے مذکر کے ضمائر کو دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد ہم مؤنث کے ضمائر کو دیکھیں گے. تو سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں مذکر کے ضمائر کی طرف. مذکر کے بھی 8 ضمائر ہیں، مذکر کی ضمیریں ہیں. اب آپ میرے ساتھ پڑھیں. ہو ہما ہم، ہو ہما ہم، ہو ہما ہم، کا کما کم، کا کما کم، جینا، جینا، جینا. ہو ہما ہم، کا کما کم، جینا. ہو ہما ہم، کا کما کم، جینا. اب اس کو ہم اکٹھا پڑھتے ہیں. ہو ہما ہم، کا کما کم، جینا. ہو ہما ہم، کا کما کم، جینا. ہو ہما ہم، کا کما کم، جینا. اب اس کا ترجمہ، ہر ایک لفظ کا ترجمہ جس انداز سے ہم نے لفظ یاد کیے ہیں اسی انداز سے ہم ترجمہ یاد کریں گے. اس ایک مرد کا، ان دو مردوں کا، ان سب مردوں کا. اس ایک مرد کا، ان دو مردوں کا، ان سب مردوں کا. آپ ایک مرد کا، آپ دو مردوں کا، آپ سب مردوں کا. آپ ایک مرد کا، آپ دو مردوں کا، آپ سب مردوں کا. میرا، ہمارا. اب اس کو دوبارہ پڑھیں. اس ایک مرد کا، ان دو مردوں کا، ان سب مردوں کا. یعنی جو غائب ہے، ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی. اس ایک مرد کا، ان دو مردوں کا، ان سب مردوں کا. آپ ایک مرد کا، آپ دو مردوں کا، آپ سب مردوں کا. میرا، ہمارا. یہاں تک کلیئر ہو گیا. اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ بھئی یہ کیا ہوا. اس ایک مرد کا کیا، اس ایک مرد کا. ان دو مردوں کا کیا، ان دو مردوں کا. کیونکہ آپ کو شروع میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ ضمائر متصل ہوتے ہیں، اٹیچڈ ہوتے ہیں. اٹیچڈ کیے بغیر یہ ضمائر استعمال نہیں ہوتے. لہٰذا ہم ان ضمائر کو کسی اسم کے ساتھ یا کسی فعل کے ساتھ اٹیچڈ کریں گے، اور پھر یہ اٹیچڈ پروناؤن ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کسی نہ کسی لفظ کے ساتھ مل کر ہی آتے ہیں. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ ان ضمائر سے پہلے کتاب کا اضافہ کر لیں. ٹھیک ہے؟ تو اب آپ پڑھیں. کتابہ، کتابہما، کتابہم. کتابہ، کتابہما، کتابہم. کتابک، کتابکما، کتابکم. کتابی، کتابنا. کتابہ، کتابہما، کتابہم. کتابک، کتابکما، کتابکم. کتابی، کتابنا. کتابہ، کتابہما، کتابہم. کتابک، کتابکما، کتابکم. کتابی، کتابنا. دوبارہ پڑھیں. کتابہ، کتابہما، کتابہم. کتابک، کتابکما، کتابکم. کتابی، کتابنا. اس کا کیا ترجمہ ہوا؟ اس ایک مرد کی کتاب، ان دو مردوں کی کتاب، ان سب مردوں کی کتاب. آپ ایک مرد کی کتاب، آپ دو مردوں کی کتاب، آپ سب مردوں کی کتاب. میری کتاب، ہماری کتاب. ٹھیک ہے؟ اب آپ نے کہنا ہو اس کی کتاب، اس ایک مرد کی کتاب، تو آپ کیا کہیں گے؟ کتابہ، اس ایک مرد کی کتاب. ان دو مردوں کی کتاب، کتابہما، ان دو مردوں کی کتاب. کتابہم، ان سب مردوں کی کتاب. کتابو کا، آپ ایک مرد کی کتاب. کتابکما، آپ دو مردوں کی کتاب. کتابکم، آپ سب مردوں کی کتاب. کتابی، میری کتاب. کتابنا، ہماری کتاب. اب آپ ان ضمائر سے پہلے کوئی بھی دنیا جہان کا لفظ لگا لیں عربی کا تو وہ آپ کو بہترین معنی دے گا. اس سے پہلے آپ رسول کا اضافہ کر دیں. رسولہ، رسولہما، رسولہم.
रसूलुका, रसूलुकुमा, रसूलुकुम, रसूली, रसूलुना। उस एक मर्द का रसूल, उन दो मर्दों का रसूल, उन सब मर्दों का रसूल। आप एक मर्द का रसूल, आप दो मर्दों का रसूल, आप सब मर्दों का रसूल, मेरा रसूल, हमारा रसूल। और इससे पहले आप दर्स का लफ्ज इजाफा कर लें, दरसुहु, उस एक मर्द का सबक, उन दो मर्दों का सबक, उन सब मर्दों का सबक। ठीक है। तो ये कुरान पाक में बहुत ही ज्यादा कसरत से इस्तेमाल हुए, इतनी कसरत से ये ज़मीरें इस्तेमाल हुई हैं कि इनके बारे में मुफस्सिरीन का ये कहना है कि वो ज़मायर कितनी मरतबा इस्तेमाल हुए हैं, उनका शुमार करना मुश्किल है। ये ज़मीर कुरान करीम की तकरीबन हर सतर में मौजूद है और इसकी कुरान में तादाद नाकाबिले शुमार है। कुरान पाक में ये बहुत कसरत से ये ज़मीर इस्तेमाल हुई है। इसको हम अब देख लेते हैं। हम कुरान पाक की एक सतर हम खोलते हैं और हम देखते हैं कि ये कुरान पाक में कितनी कसरत से इस्तेमाल हुई है और आया ये बात ठीक है कि ये कुरान पाक में बहुत ही ज्यादा कसरत से इस्तेमाल हुई है। तो यहाँ पर देखें, आपके सामने कुरान पाक खुल गया है। अब यहाँ पर आपके सामने ये आ रहा है ना, वनहनु लहू मुस्लिमून। ये हु जमीर है जो आपने सबसे पहले पढ़ी, हु हुमाहुम काकुमाकुम ये नाम। हु जमीर यहाँ पर आ रही उस एक मर्द के। ये देखें, फ़इन आमनु बिमिस्लिमा आमन तुम बिही, ये भी हु जमीर है। फिर इसके बाद वनहनु लहू, हु जमीर। हमने पढ़ा रब्बुना, ये पढ़ा ना, हु हुमाहुम काकुमाकुम ये ना हमारा, रब्बुना हमारा रब। ये पढ़ा ना आपने, ना जमीर, ये ना मेरा हमारा, रब्बुना हमारा रब, रब्बुना हमारा रब। और आपने कुम भी पढ़ लिया, हु हुमाहुम का कुमा कुम, तुम सब मर्दों का, व रब्बुकुम हम सब मर्दों का रब और तुम सब मर्दों का रब। कुम जमीर भी इस्तेमाल हो रही है। वला ना, ये ना जमीर इस्तेमाल हो रही है। हमारे लिए, लाम का तर्जुमा होता है लिए, और हमारे लिए। आमालुना, आमाल का तर्जुमा आपको वैसे ही आता है, उर्दू में भी आमाल, आमाल का तर्जुमा आमाल ही होता है ना। हमारे आमाल, वाला कुम, कुम जमीर आपने पढ़ी है ना, हुमाउम का कुमा कुम ही ना, कुम जमीर। इसी तरह यहाँ पर तुम्हारे, हमारे लिए हमारे आमाल और तुम्हारे लिए तुम्हारे आमाल। अब ये देखें, पूरी आयत आपने पढ़ी हुई है। वह हुआ, और वो, रब्बुना हमारा रब है, व रब्बुकुम और तुम्हारा रब है, वलाना और हमारे लिए, आमालुना हमारे आमाल हैं, वलकुम और तुम्हारे लिए, आमालुकुम तुम्हारे आमाल हैं, व नहनु और हम, लहू उस अल्लाह के, उस एक के। हु जमीरा आपने पढ़ी हुई है, अभी अभी पढ़ी है। व नहनु लहू और हम उसी के, मुखलिसून, मुखलिसून ये जमा का सीगा है, ये भी आप पढ़ चुके हैं, इखलास से है। हम उसी के लिए खालिस हैं, अल्लाह ही के लिए खालिस काम करने वाले। तो अब आपने देखा कि ये ज़मायर कुरान पाक में बहुत ही ज्यादा कसरत से इस्तेमाल होते हैं। तो यहां तक आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है। और इसे याद करने के बाद कल हम एक बहुत अहम कायदा, अरबी जुबान का मशक से पहले एक अहम अरबी कायदे का तारुफ हम पढ़ेंगे। तो अब आपकी कल की असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने करना ये है कि एक तो हमने ज़मायरे
متصلہ پڑھے وہ تو پڑھ لیا، اس کی مشق بھی ہو گئی، اس کی اسائنمنٹ جن طلباء نے جمع نہیں کروائی وہ جمع کروا دی۔ دوسرے نمبر پر جو ہے ہم نے آج واحد تثنیہ اور جمع کی مشق کی، تو آپ لوگوں نے قرآن پاک سے ویسے واحد اور تثنیہ اور جمع تلاش کر کے چار چار ضمائر تلاش کر کے لے آئے، چار چار واحد تثنیہ جمع تلاش کر کے لے آئے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ کہ جو ہم نے ضمائر پڑھے ہیں، ہو ہما ہم، کا کما کم، ہو ہما ہم کا کما کم یینا، اس کو اچھی طرح سے اس کی مشق کریں۔ ہو ہما ہم کا کما کم یینا، ہو ہما ہم کا کما کم یینا، ہو ہما ہم کا کما کم یینا۔ اس ایک مرد کا، ان دو مردوں کا، ان سب مردوں کا، آپ ایک مرد کا، آپ دو مردوں کا، آپ سب مردوں کا، میرا ہمارا۔ اس ایک مرد کا، ان دو مردوں کا، ان سب مردوں کا، آپ ایک مرد کا، آپ دو مردوں کا، آپ سب مردوں کا، میرا ہمارا۔ پھر اس کے ساتھ آپ کوئی بھی لفظ لگا لیں، کتاب کا لفظ، رب کا لفظ، عبد کا لفظ، بیت کا لفظ، بیت گھر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح بیت، بیت ہوں، بیت ہما، بیتم، بیت کا، بیت کما، بیت کم، بیتی، بیتنا۔ گاڑی کو، کار کو عربی میں سیارتن کہتے ہیں، سیارتن کار، اس کے ساتھ بھی آپ یہ لفظ بڑھا سکتے ہیں، سیارتو، سیارتہما، سیارتم، سیارتو کا، سیارتکما، سیارتکم، سیارتی، سیارتنا۔ کوئی بھی آپ جوال کو عربی میں موبائل، موبائل کو عربی میں جوال کہتے ہیں، جوال۔ اب اس جوال کے ساتھ بھی جوالو، جوالہما، جوالہم، جوالو کا، جوالکما، جوالکم، جوالی، جوالنا، لیکن کوشش یہ کریں کہ قرآن میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان الفاظ کا استعمال ہو، جیسے مسلم، عبد، رب، کتاب، عمل، ان اور علم، ٹھیک ہے؟ ان الفاظ کا استعمال زیادہ کریں تاکہ قرآن کریم کا نور بھی ہمیں حاصل ہو، اور قرآن کریم کے ساتھ ہماری جو وابستگی ہے وہ زیادہ سے زیادہ گہری ہو سکے، اور قرآن کریم قیامت کے دن ہمارے لیے سفارشی بن سکے۔ قرآن سفارش اسی کی کرے گا جو قرآن کے ساتھ دنیا میں اپنی وابستگی رکھے گا، جس کا قرآن کے ساتھ پیار اور محبت ہوگا۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا کیا ہے، اور اتنا آسان موقع ہے کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تفسیر عمدہ اور اچھے انداز سے پڑھ سکتے ہیں اور اس کے الفاظ کو سمجھ سکتے ہیں۔ پھر بھی ہم اگر سستی کریں گے تو پھر قرآن پاک ہمارے لیے سفارشی کیسے بنے گا؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کریں گے، وقال الرسول، اور رسول کہیں گے، یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، بے شک میری اس قوم نے، اب یہاں پر دیکھیں قومی، میری قوم، ان قومی، میری قوم نے، اتخذو، بنا لیا تھا، حاض القرآن، اس قرآن کو، مہجورن، پس پشت، میری قوم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ تو اگر کل قیامت کے دن اگر ہم نے اس قرآن کو توجہ نہ دی، پس پشت ڈال دیا، نہ اس کے الفاظ سیکھے، نہ اس کے معنی سیکھے، جبکہ ہمارے پاس موقع بھی ہے، زیادہ ٹائم بھی نہیں لگ رہا اور زیادہ مشکل بھی نہیں ہے، آسان ہے، تو پھر ہمارے لیے قرآن کیسے سفارشی بنے گا؟ تو اس لیے بہت محنت سے اور بہت شوق سے، بہت محبت سے، جتنا شوق ہوگا، جتنی محبت ہوگی قرآن پاک کے ساتھ، اور جتنی دلی وابستگی ہوگی، اتنا ہی اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہوں گے، اور ہمارے لیے قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب ہم پیش ہوں گے تو ہمیں شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ نہ ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہم پیش ہوں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہیں کہ تم نے دنیا کی ڈگریاں بھی حاصل کر لی، اور تم نے دنیا کے لیے کمایا بھی بہت، اپنی دنیا کی زندگی کے لیے تو بہت کچھ کیا، لیکن جو قرآن میں لے کر آیا تھا اس قرآن کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ اس سے سیکھا یا نہیں سیکھا؟ اس پر عمل کیا یا نہیں عمل کیا؟ عمل تبھی کریں گے نا جب سیکھیں گے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مرتبہ ٹانگ دبا رہا تھا، تو جیسے بڑوں کو انسان دباتا ہے نا، تو ان کی ٹانگ کو اپنی ٹانگ کے اوپر رکھ لیتا ہے تاکہ میں آسانی سے دبا لوں، تو انہوں نے اپنی ٹانگ کو تکیہ بنا کر
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ٹانگ اپنی ٹانگ کے اوپر رکھی ہوئی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اسی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا نزول شروع ہو گیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر صرف ایک آیت مبارکہ کا ایک ٹکڑا نازل ہوا، غیری اولی الضرر، یہ حصہ، یہ ٹکڑا نازل ہوا۔ تو اس دوران مجھے یوں محسوس ہوا کہ گویا میری ٹانگ ان کے گھٹنے کے اوپر نبی علیہ السلام کی ٹانگ تھی، مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرے گھٹنا ابھی ٹوٹ جائے گا، اور یوں محسوس ہوا کہ میرے گھٹنے کے اوپر کسی نے احد پہاڑ رکھ دیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو سخت سردی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر، آپ کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا تھا۔ تو وحی کا جو تحمل برداشت ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو علی جبل، پہاڑ پر، لرأیتہ، تو یقیناً تم اس کو دیکھ لیتے۔ اب یہاں پر دیکھیں ہو ضمیر استعمال ہو رہی ہے، اس کو کیا کہیں گے، وہ ضمیر جو مل کر آتی ہے، ضمیر متصل، ملی ہوئی ضمیر، اٹیچڈ پروناؤنس۔ لرأیتہ، تم دیکھو گے، تم دیکھ لیتے اس پہاڑ کو، خاشعن، کہ وہ لرز جاتا، متصدعن، اور ریزہ ریزہ ہو جاتا، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس امت پر احسان ہے، جسے یہ امت کبھی بھی اتار نہیں سکتی، کہ انہوں نے اس مشقت کو برداشت کر کے یہ قرآن ہم تک پہنچایا، اور صحابہ نے اپنی جانوں کو قربان کر کے ہم تک پہنچایا۔ اب ہم اس قرآن کو بس سیکھنا ہی ہے، ہم سے قرآن کوئی زیادہ قربانی کا مطالبہ نہیں کر رہا، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ لوگوں نے اپنی اسائنمنٹ بھی تیار کرنی ہے، اور اس کو اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے، تاکہ قرآن پاک مرحلہ در مرحلہ جو ہے ہمارے لیے سیکھنا آسان ہو جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔